بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا۔ لیکن جب یہ خاتون اللہ پر ایمان لائی تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم اور افضل خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت مغرور بادشاہ تھا، خود کو لوگوں کا خدا کہلواتا تھا۔ کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ فرعون کی مخالفت کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جن دنوں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کی طرف بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بیٹھی ہوئی تھی اور نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری کا شکار تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں، اس دریا میں سے ایک بچہ تیرے محل میں داخل ہوگا اور اس کے منہ کی رال تمہاری بیوی کے جسم پر اگر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب دریا میں بہتا ہوا صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اس صندوق کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور جب کھولا، جب ان کی نظر اس بچے پر پڑی تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک بجلی چمکی ہو۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس بچے کی رال اس کے ہاتھ پر پڑی تو اسے اس بیماری سے شفا ہو گئی۔ فرعون بے اولاد تھا، لہٰذا اس کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ فرعون کی بیوی ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جس کو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور وہ ہمیشہ توحید کے مطابق واضح بات کیا کرتے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی وقت دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ جب آپ نے وہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس بہت سی مال و دولت کی کثرت تھی، اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، جبکہ ان کا دل غریبوں کے لیے نہایت نرم تھا۔ آپ دل کھول کر صدقہ خیرات کیا کرتی، اس لیے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ نے کسی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی
اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ بی بی آسیہ خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرتی اور استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو علم ہو گیا آپ کے ایمان لانے کا۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا، تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیرا، میرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد اس بات کی پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکرا کر موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے فرعون نے انہیں بہت سمجھایا، پھر ڈرایا اور دھمکا کر کہا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تو اپنے دین پر قائم ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بی بی آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں دھوپ میں لٹا دو۔ لہٰذا حضرت آسیہ کو تپتے ریگستان میں لٹا دیا گیا۔ فرعون وہاں کا دورہ کرتا رہتا اور کہتا، اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی آرام اور آرائش والی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر آسیہ پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کو جنت کے محلوں پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب وہ لوگ چٹان لائے، حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پروردگار نے حجاب ہٹا دیے۔ جنت کو اور وہاں موجود محل جو ان کے لیے بنائے گئے تھے وہ دکھائے۔ جب حضرت آسیہ پر چٹان گرائے جانے لگی تو وہ آسمان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فرعون نے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو آسیہ کہنے لگی کہ جنت میں وہ عالیشان محل میرے منتظر ہیں، انہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہی ہوں۔ تب ان پر چٹان گرا دی گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم کے علاوہ کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ، بی بی فاطمہ، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ یہ چار خاتون کائنات کی سب سے افضل خاتون ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا جنت میں نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ بی بی آسیہ نے ہر عیش و آرام کو ٹھکرا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اور اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود ثابت قدم رہی اور اپنا دین نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔